السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق شہزاد چودھری۔ تاریخ خلافت عثمانیہ کی آج کی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، ہم آج کی نشست میں خلافت عثمانیہ کے 7ویں بڑے حکمران یعنی سلطان محمد فاتح، جنہیں سلطان محمد ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ سلطان ہیں جنہوں نے مسند احمد کے اندر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ خندق کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے، جس میں فتح قسطنطنیہ کے حوالے سے بشارت دی گئی تھی، اور اس کو صادق کرنے کے لیے جہاں بہت سارے مسلم سلاطین نے اپنی کاوشیں کی اور بہت سارا اس کے لیے خون بہا اور بڑی قربانیاں دی گئیں، اس کو بالآخر عملی جامہ پہنانے والے سلطان محمد فاتح۔ ہم سلطان محمد فاتح کے حوالے سے اتنی تحقیق پر مبنی ہم نے مختلف ادوار کا انتخاب کیا ہے، تو جمع خاطر یہ رکھیے کہ یہ سلسلہ قریب 14 حصوں پر اور 14 سے 16 حصوں پر مبنی ہوگا، اور جس میں ہم ان تمام امور کا جائزہ لیں گے اور تحقیق پر مبنی جائزہ ہوگا کہ آخر وہ کون سے عوامل تھے جس کی وجہ سے یہ اتنی بڑی فتح جو ہے مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ خلافت عثمانیہ ہی نہیں بلکہ دنیا کی جو جنگوں کی تاریخ ہے اس میں فتح قسطنطنیہ کو ایک لازوال قسم کی اہمیت حاصل ہے۔ سلطان محمد ثانی المعروف سلطان محمد فاتح 833 ہجری یعنی 1429 عیسوی بمطابق 800 اور 886 ہجری بمطابق 1481 عیسوی میں یہ ان کا دور ہے۔ اس حوالے سے میں ایک کتاب کا حوالہ دینا بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ کتاب ہے العثمانیون فی التاریخ الحزارہ، صفحہ نمبر 253 ہے۔ العثمانیون فی التاریخ الحزارہ یہ بہت ہی معروف کتاب ہے خلافت عثمانیہ کی تاریخ کے حوالے سے بھی، اور دیگر جو ایشیائے کوچک کے اندر جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے بڑی معتبر کتاب گنی جاتی ہے۔ تو یہاں 253 صفحہ پر درج ہے کہ سلطان فاتح جو ہے 30 سال جو اس کا دور حکومت ہے وہ ایک ایسا لازوال دور ہے جس نے پوری 623 سال کی خلافت عثمانیہ کی تاریخ میں قرلش عثمان اور خان اور اسی طرح سے سلطان مراد ثانی کے بعد ان کے یہ صاحبزادے جو کچھ انہوں نے کیا وہ نہ اس سے پہلے ہوا تھا نہ اس سے بعد۔ ہمارا خالص موضوع جو ہے وہ فتح قسطنطنیہ ہے۔ 16-17 سال اور بعض مورخین نے 18 سال کی عمر لکھی ہے کہ 18 سال کی عمر میں انہوں نے عنان حکومت زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں تھا، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ 14 سال کی عمر میں جب سلطان مراد ثانی کے بڑے بیٹے کا انتقال ہوا اور اس سے رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ہو کر وہ مغیثیہ میں چلے گئے، تو اس سے پہلے سلطان محمد فاتح اس وقت 14 سال کی عمر میں ہی بہت سارے فتوحات اور بڑے قریبی ان کے مراسم تھے سرحدی علاقوں کے ساتھ، اور یوں بیزنطینیوں پر ان کی بڑی نگاہ تھی۔ پھر اس کا ایک اور پہلو جو ہے وہ ان کے اساتذہ کی تربیت ہے جو گھٹی میں پلائی گئی، ملائی گئی، سکھائی گئی۔ اسی حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ اسی کتاب کا حوالہ ہے کہ 16 محرم 855 ہجری 18 فروری بمطابق 1451 کو سلطان جو ہے وہ اس کتاب کے مطابق 22 سال کی عمر میں تخت پر برا چڑھا، اور اس شخصیت کے اس شخصیت کی اگر 3 حصے کیے جائیں تو وہ 3 چیزوں کا ملغوبہ ہے۔ یعنی پہلی چیز جو ہے وہ قوت ارادی ہے،
پھر اسی طرح سے جو دوسری اور بڑی اہم چیز ہے وہ ہے ان کا عدل و انصاف اور مطالعہ، جو ان کا وسیع مطالعہ ہے مختلف علوم و فنون، خاص طور پر جو تاریخ کا حوالہ ہے، اس کے بعد ذہانت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو فنون حربی ہے اس میں طاق اور یکتا ہونا، یہ کسی بھی بادشاہ کے لیے یہی چار چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ انتظامی امور اور فنون لطیفہ کے حوالے سے بتایا کہ وہ بہت ماہر تھے اور آباء و اجداد کی پالیسی پر یہ کاربند رہے، اور انہوں نے بہت جلد اقتدار میں آتے ہی ان کی نظریں جو تھیں وہ بیزنطینیوں پر تھیں، اور یہ چاہتے تھے کہ ان کے اندر جو افتراق اور انتشار کے حالات تھے انہی سے فائدہ اٹھایا جائے، اور چپ سادھ کر اور باقاعدہ حالات کے مطابق کوئی ایسی کارروائی کی جائے جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی پھوٹ ڈالی جائے۔ یہ بہت بڑا وسیع موضوع ہے۔ اسی حوالے سے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اقتدار میں آتے ہی انہوں نے فوج کی جو تنظیم نو کی تو اس میں بہت سارے، جیسے پہلے ینگ چریکا اور خان نے اضافہ کیا تھا، جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ جس طرح پاکستان آرمی کی SSG ہے، اسپیشل سروسز گروپ، اس کی کمپنی الزرار ہے، تو اس طرح سے ینگ چری تھے ان کے ہاں۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے ان کی تربیت پر بڑا خاص ان کو فتح قسطنطنیہ کے لیے تیار کیا۔ پھر ان کی جو حدیث جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور جو منسوب ہے کہ وہ شخص، وہ سلطان جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ تمام سلاطین میں بہت بلند، بہت افضل اور بہت بہتر ہوگا، اور وہ لشکر جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ لشکر تمام لشکروں سے افضل ہوگا، بہتر ہوگا۔ ناظرین اکرام، سلطان محمد فاتح کے اساتذہ کے حوالے سے بات کرنا مقصود ہے اس وقت، اور اس حوالے سے میں ایک تو مسند احمد کی یہ 335ویں حدیث ہے باب نمبر 4 میں، اور پھر یہ جو ہم نے حدیث ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ اس میں بھی موجود ہے، اور پھر کئی اور دوسری احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ دو اساتذہ ایسے ہیں سلطان محمد فاتح کی تربیت کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے، ایک سلطان کے جو استاد ہیں مولانا محمد اسماعیل قرانی، اور دوسرے مولانا آق محمد شمس الدین، یہ دو ایسے اساتذہ ہیں جنہوں نے تربیت کے اندر یہ خواب سینچا کہ آپ قسطنطنیہ کو فتح کریں۔ اللہ پاک نے آپ کو پیدا ہی قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے کیا ہے۔ جب گھٹی میں یہ تربیت تھی، جیسے میں نے تکرار کیا اور تکرار لفظی کی، تو دوسرا ان اساتذہ کی بھی کیا شان تھی اور کیا ان کا رعب و دبدبا تھا کہ سلطان فاتح بنیادی طور پر علم کے حوالے سے کچھ زیادہ ان کی جو زمین تھی وہ زرخیز نہ تھی۔ تو یہ جو دور اولا کے جو ان کے استاد ہیں احمد بن اسماعیل قرانی، انہوں نے ان کو باقاعدہ ڈنڈے کے ساتھ جناب ان کی تربیت کی۔ جب یہ پہلی مرتبہ سلطان مراد ثانی بڑے مایوس تھے ان کی تربیت کے حوالے سے، لیکن جب مولانا قرانی کو ان کی تربیت کا ذمہ داری سونپی گئی تو یہ وہاں پہنچے تو سلطان اس وقت تقریباً ایک گورنر کی حیثیت سے بیٹھے تھے، ابھی لڑک پن میں تھے۔ تو انہوں نے جب کہا کہ مجھے آپ کے والد گرامی نے آپ کی تربیت کے لیے، آپ کو پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، آپ میرے پاس تعلیم حاصل کریں گے، تو یہ سن کر سلطان محمد فاتح جو کم سنی کی عمر تھی وہ ہنس دی، اور اس پر وہیں پر اسی نشست میں اور اسی محفل میں مولانا قرانی نے جو ہے وہ جو ڈنڈے کے ساتھ ان پر جو سلسلہ شروع کیا، ایک خاص قسم کی جو سرزنش ہوتی ہے اساتذہ کے ہاں اس دور کی، تو یہ ان کی تربیت کا اثر تھا
اور پھر مولانا آق شمس الدین، لیکن کبھی بھی یہ دونوں استاد نہ تو سلطان کے سامنے جھکے، نہ سلطان کی دستبوزی کی، نہ ہی ان میں سے مولانا قرآنی تو بعد میں جلدی فوت ہو گئے، لیکن مولانا آق شمس الدین جو تھے یہ فتح قسطنطنیہ کے بعد بھی زندہ تھے، تب بھی یہ سلطان کے حرم سرا میں اس کے دربار میں جانا مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ سلطان آتا رہا۔ تو یہ اساتذہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ کتنا بنیادی کردار ہے استاد کا کہ وہ استاد معاشرے کی اور اپنے شاگرد کی تربیت کرے۔ میں بارہا مرتبہ یہ عرض کرتا ہوں، تربیت تربیت تربیت۔ موضوع ہمارا یہی تھا کہ ہم جس طرح سے انہوں نے ان کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اور اعلاء کلمت الحق کے لیے ان کے اندر وہ روح پھونکی، جس کی طلسم گھری اور جس کی جاویدانی اور جس کی جو منجدھار ہے وہ ان کے جسم کے ریگتا اور ہر ایک ذرے میں پہنچی اور روح تک اس کی تاثیر اٹھی۔ پھر قرآن پاک کی جو باقاعدہ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود چونکہ احادیث کی تدوین کرنے والے علماء تھے اور بڑے جید علماء تھے، تو ان کی صحبت میں رہ کے عشق رسول بھی حاصل ہوا۔ صلحاء و سالکین کی جو نشست ہے اس میں جو سینہ یقینہ کے اندر جو نورانی کیفیات ہیں وہ تیاری ہے۔ اسی حوالے سے میں ایک اور کتاب کا حوالہ دینا مناسب سمجھتا ہوں، یہ عربہ فی العصور الوسطی، سعید عاشور کی ایک کتاب ہے، صفحہ نمبر 29۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ سلطان نومری میں ہی سارے معاملات جو زمام اقتدار کے تھے وہ اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے، جب وہ ذلت نشینی اور خلوت گزینی کا معاملہ رہا سلطان مراد الثانی کا، تو یہ یورپ کے ساتھ یہ دیکھتے رہے، اس کو بڑے قریب سے دیکھا، پھر گورنر کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ تو یہ جو ان کا اندرونی اپنی چیم گوئیاں اور جو بانٹ بخیے چل رہے تھے، سلطان ان کو بھی بڑے غور سے دیکھتا تھا، اور کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس کی جو آپس میں جو ان کی چپقلش تھی اس سے بھی بخوبی آگاہ تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسے مناسب وقت کا انتظار کر کے جب کوئی مناسب حالات پیدا ہوں تو اس پر حملہ کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنی مکمل تیاری کے اوپر بہت کام کیا۔ صلیبی تحریکیں جو تھیں یہ ان کو ختم کرنا چاہتے تھے، جو بڑھتی ہوئی خلافت عثمانیہ کے لیے آئے دن چیلنج رہتا تھا۔ اس میں سب سے بڑی بات جو تھی وہ بیزنطینی مرکز قسطنطنیہ۔ اب میں قسطنطنیہ کے حوالے سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں نے بہت کام کیا، اس سے پہلے بھی بہت سارا اس کے اوپر فاتحین نے کوششیں کیں۔ میں صلیبی جنگوں کے حوالے سے بھی آپ نے تذکرہ پڑھا ہوگا۔ پھر یہ چاہتا تھا سلطان محمد فاتح کہ قسطنطنیہ جو ہے اس کو یہ فتح کر کے دولت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا، اور اس کی بڑی اہمیت تھی۔ اس کی اہمیت یہ تھی کہ یہ دنیا کا اہم ترین شہر تھا۔ اسے جو اسی کتاب کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ پھر فاتح قسطنطنیہ سیرت السلاطین کتاب ہے محمد فاتح از ڈاکٹر محمد مصطفیٰ کی، ان دونوں کی 36 صفحہ نمبر 36 ہے، کا 31 ہے، یہاں پہ بھی گفتگو ہوتی رہی ہے۔ یہ دونوں نے بڑا ایک ہی کتاب ہے، دونوں نے لکھی ہے، اور یہی بات انہوں نے یہاں لکھی کہ یہ 330 عیسوی میں قسطنطین اول نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ اس شہر کے بارے میں مختلف لوگوں نے بہت لکھا۔ کسی نے کہا کہ اگر یہ کہا جاتا کہ اگر دنیا پوری جو ہے وہ ایک ملک ہوتی اور اس کا اگر وہ دارالحکومت ہوتا تو شاید وہ قسطنطنیہ ہوتا۔ قسطنطنیہ ہر لحاظ سے بہت ہی مضبوط شہر تھا۔ ایک تو اس کا جو حصار تھا وہ اتنا بڑا تھا، پھر اس کا جو دفاع تھا بڑا مضبوط تھا، پھر اس کی جو محل وقوع ہے جس پر ہم آگے جا کے بات کریں گے جب ہم اگلی نشست میں جائیں گے، تو وہ محل وقوع بھی اس کا ایسا ہے کہ تجارتی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اور خود اس کا جو جغرافیائی پس منظر اور پیش منظر ہے اور تاریخی پس منظر ہے وہ اتنا مضبوط تھا
جس کی وجہ سے باوجود اس کے کہ پوپ جو تھا وہ یہاں نہیں بیٹھتا تھا، لیکن اس شہر کو وہ اپنی طاقت کا منبع و ماخذ سمجھتا تھا۔ فتح قسطنطنیہ کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ بیزنطینیوں کا شروع سے ہی دارالحکومت رہے، اور نصرانیوں کے ہاں آپس میں اندرونی یا بیرونی اختلافات ہوں کہ نہ ہوں، لیکن اس قلعہ کو، بیزنطینی قلعہ کو وہ ہمیشہ ہر دل جان عزیز رکھتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ یہ فتح کبھی نہیں ہوا۔ اور اس کے لیے مسلمانوں نے کتنی جد و جہد کی، کتنے اس کے لیے منصوبے تشکیل دیے، اس کی ابتدا کب ہوئی، اس حوالے سے میں المجمع المدنی الجیاز المشرقین عربی کتاب ہے، ڈاکٹر اکرم ضیاء نے اس کا ترجمہ کیا ہے، صفحہ نمبر 115 ہے۔ اس پہ انہوں نے ایک تو یہی تاریخ اس میں ثبت کی ہے کہ 330 عیسوی کو اسے بیزنطین اول نے آباد کیا، اس کی بنیاد رکھی، لیکن مسلمانوں نے جو ان پر حملے، اس شہر پر حملے کیے ہیں، اس حوالے سے میں ایک اور کتاب کا حوالہ بھی دے رہا ہوں، یہ خلیفہ بن خیاط ہے جی، پھر تاریخ طبری ہے ابن کثیر الکامل کی، صفحہ نمبر 186 ہے اس کے 6 باب کا۔ اس میں بھی جو ان تمام کتب میں میں حوالے دے رہا ہوں، فتح قسطنطنیہ کا جو آغاز ہے وہ 44 ہجری میں شروع ہو گیا۔ پھر یہ جب مطلب ابن خلدون نے بھی اس کو ایسے ہی لکھا ہے، ابن خلدون نے، اور انہی کتابوں نے ابن خلدون کے بنیادی حوالوں کو حوالہ دے کے لکھا ہے کہ قسطنطنیہ پر حملوں کا آغاز 44 ہجری میں شروع ہو چکا تھا، پھر اموی بادشاہوں نے اس کے اوپر حملے کیے، اور ان سلاطین نے اس کے اوپر اپنی مکمل کاوشیں کی، لیکن یہ شہر فتح نہ ہوا۔ پھر 119 ہجری میں ہارون رشید نے جو اس پر حملہ کیا قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے، وہ بہت سب سے عمدہ اور سب سے بڑا حملہ وہی تھا۔ اس سے یہ شہر فتح تو نہ ہوا، البتہ اس کی چولیں ہل گئی۔ اور یہ جو ہم نے آغاز میں جو ہم نے اپنی جو ویڈیوز تھیں اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا کس ایپیسوڈ نمبر 6 تھی ہماری، اور ایپیسوڈ نمبر 19 ہے جس میں دیکھیں نا، اس میں سلطان علب شاہ جب اس نے ڈائمنڈوس کے لشکر پہ حملہ کیا، اور پھر اس طرح ہم نے دیکھا کہ جو اوائل کے اندر ہی یہ مختلف جو سلجوق بنے، جو ایشیائی کوچک کے اندر رومی اور یورپی حلقوں کے اندر جو سلجوقوں کی جو سلاجقہ روم اور سلاجقہ بلاد شام اور سلاجقہ ایران وغیرہ جو بنے، تو یہ اصل میں اسی عباسی حملوں کے بعد جو ہے ان کا وجود عمل میں آیا۔ اس پہ ہم نے قسط نمبر 19 میں بڑی تفصیل سے لکھا کہ بازید اول نے کس طرح سے جب اس کا گھیراؤ کر لیا تھا قسطنطنیہ کا، تو وہ بہت بڑا حملہ تھا۔ اس وقت سب یہ سمجھتے تھے کہ یہ آزاد ہو جائے گا، بیزنطینی دارالحکومت جو ہے قسطنطنیہ وہ بازید اول کے ہاتھوں مفتوح ہو جائے گا، اس کا محاصرہ بہت زبردست محاصرہ تھا وہ۔ لیکن پھر وہ تیمور لنگ والا جو قضیہ بیچ میں کھڑا ہوا، جس پر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے قسط نمبر 19 میں بات کی ہے، تو اگر وہ نہ ہوتا تو یہ شاید اس سے قبل ہی فتح ہو جاتا۔ لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا ہم نے تاریخ کے مختلف ادوار میں اس کو دیکھا ہے۔ لہذا یہ بہت ہی اہم ویڈیوز ہیں آنے والی، آپ اسے ضرور دیکھیے، اور سلطان محمد فاتح سے باقاعدہ واقفیت حاصل کیجیے۔ انشاءاللہ ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔